اچھا رانا صاحب، یہ آج جو عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی ہیں باہر، اس میں دو نقطے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں یا نااہل ہو گئے ہیں، اس کے اوپر اگر الیکشن کمیشن وہاں پہ الیکشن کرواتا ہے تو ہم ان حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب اس سسٹم میں مزید نہیں رہنا چاہتے۔ اور دوسرا، گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے کے پی کے اندر، اور اگر آپریشن نہیں رکوا پاتے تو پھر سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو بھی عمران خان صاحب کسی وقت مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑ دو اور نکل جاؤ وہاں سے۔ تو گنڈا پور صاحب اگر سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر وہ قومی اسمبلی سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اس سسٹم سے باہر جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ باہر چلے گی اپوزیشن، تو پھر گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے اس کی سینٹیٹی، اس کے اوپر کویسچن مارک آ جائے گا۔ نہیں، سینٹیٹی اور کویشچن مارک تو ان کے اس عمل کے اوپر آئے گا۔ دا سسٹم ول ٹیک اٹس اون کورس۔ وہ اس سے پہلے یہ سارا کچھ کر چکے ہیں، یہ ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، اور پہلے راؤنڈ میں بھی ان کو اس سے نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں، اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس سے سسٹم سے باہر چلے گئے۔ باہر جا کے وہ پھر اپنے جو ہے وہ گھراؤ جلاؤ، لانگ مارچ، شارٹ مارچ وہ کرتے رہے، اور پھر جب کسی بھی لانگ شارٹ مارچ سے فائدہ نہ ہوا تو پھر وہ دوبارہ سسٹم میں واپس آئے۔ دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ پھر الیکشن لڑا۔ الیکشن لڑنے کے بعد جو ہے وہ سسٹم کا حصہ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، لیکن سسٹم کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ وہ اپنے مسائل یا اپنے مطالبات کے حل کے لیے وہ سسٹم کو جو ہے وہ بروئے کار لانے کی بجائے یا اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو منوانے کی بجائے وہ جو ہے وہ اسی بات کے اوپر کہ لانگ مارچ کریں گے، شارٹ مارچ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، گھراؤ کریں گے، جیل کا گھراؤ کریں گے، جیل کو توڑ کے نکالیں گے۔ تو وہ اس حصے میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے 24 نومبر بھی انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب انہوں نے 5 اگست بھی کیا ہے۔ تو وہ سسٹم سے جو ہے وہ باہر جاتے رہے ہیں، پھر واپس آتے رہے ہیں، اور ان کو سسٹم سے باہر جانے کا میری اسیسمنٹ یا انالیسس کے مطابق تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اب بھی اگر وہ ایسا کریں گے تو سسٹم جب اپنا کورس اپنائے گا تو ان کی جگہ پھر کوئی اور لوگ آ جائیں گے۔ تو اس سے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی پولیٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا، باقی آگے فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ رانا صاحب، یہ فرمائیے گا، آج ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اپنے آپ کے کولیگز بھی ہیں، وہ ایک احتجاج کرنا چاہتے تھے، ایک علامتی قسم کی ریلی نکالنا چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ سے نکل کے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جانا چاہتے تھے۔ بالکل دونوں بلڈنگز جڑی ہوئی ہیں، ہارڈلی میرا خیال ہے 100 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لیکن جب وہ لوگ نکلے تو پولیس نے ان کو روک لیا کہ دفعہ 144 ہے، اور اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب اگر 2023 میں جب آپ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کیا تھا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گئے تھے اور دفعہ 144 بھی انہوں نے توڑی تھی، لیکن آپ نے الاؤ کر دیا تھا۔ تو ایک تو اگر ان کے لیے جائز تھا تو ان کے لیے بھی جائز تھا، دوسرا اگر ایم این ایز ہی اگر احتجاج نہیں کر سکیں گے، انہیں پولیس روک لے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پاکستان کے اندر تو کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ملے گی، پھر تو ڈیموکریسی ختم ہو گئی۔ نہیں دیکھیں، دفعہ 144 میں گرفتاری کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ بے لیول لائک اوفینس ہے۔ تو اگر انہوں نے ضرور جانا تھا تو یہ چلے جاتے، اور اگر پولیس گرفتار بھی کرتی تو بیل آؤٹ ہو جاتے۔ باقی رہی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو الاؤ کیا گیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق انتظامیہ کو یہ یقین تھا کہ وہ جب سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے تو وہاں پہ جلسہ ہی کریں گے، وہاں پہ تقریر ہی کریں گے، وہاں پہ وائلنس نہیں کریں گے، وہ وہاں پہ اندر جا کے جو ہے وہ آگ نہیں لگائیں گے۔ اگر ایسی اپریہنشن ہوتی تو ان کو بھی نہ جانے دیا جاتا یا ان کو بھی روکا جاتا۔ اب پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر کون یقین کرے؟ جو انہوں نے 9 مئی جو کیا، اور اس کے بعد بھی جس قسم کے ان کے پولیٹیکل احتجاج اور لینگویج رہی ہے، تو وہ گراؤ جلاؤ سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے وہ۔
تو اس کی کیا جو ہے وہ ایشورنس تھی کہ وہ جب سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ورکرز بھی آ جائیں گے، اور وہی جو ورکرز اور لیڈرز جو پچھلے 20 دن سے کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہم اپنی تحریک کو عروج پہ لے جائیں گے، تو وہاں پہ وہ جا کے کیا طریقہ کار اپناتے، وائلنس کرتے؟ تو اس وائلنس کے پیش نظر یقیناً پولیس نے یہ کوشش کی ہوگی کہ وہ نہ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہ صاحب یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے مسائل